الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنك لا تسمع الموتى. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی ایک مقامات پر یہ بات بیان فرمائی کہ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، جیسا کہ سورہ نمل آیت نمبر 80 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ انک لا تسمع الموتى، اور سورۃ الروم آیت نمبر 52 میں رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ فانک لا تسمع الموتى. یہ دونوں آیت کا مفہوم یہی ہے کہ یقیناً آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے. لا تسمع، آپ نہیں سنا سکتے مردوں کو. اسی طرح سورہ فاطر میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا آیت نمبر 22 کہ وما انت بمسمع من فی القبور، اور آپ قبر میں پڑے ہوئے لوگوں کو نہیں سنا سکتے. جو کوئی قبر میں آپ انہیں نہیں سنانے والے، مسمعین سنانے والے، آپ نہیں سنا سکتے. سورہ فاطر ہی کی آیت نمبر 13-14 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، جنہیں تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو وہ کھجور کی گٹلی کے چھلکے کے برابر بھی اختیار نہیں رکھتے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم، اگر تم انہیں پکارو تو وہ تمہاری پکار کو، تمہاری دعاؤں کو سن نہیں سکتے. ولو سمعوا ما استجابوا لکم، اگر وہ سن بھی لیں تو تمہاری دعا کو قبول نہیں کر سکتے. اسی طرح اللہ رب العالمین نے سورۃ الاحقاف آیت نمبر 5 میں ارشاد فرمایا کہ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، کہ وہ ان کی دعاؤں سے، ان کی پکار سے غافل ہیں. اللہ رب العالمین نے یہ جو بات بیان فرمائی کہ تم نہیں سنا سکتے، تمہاری دعا نہیں سن سکتے، یعنی ان کی دعاؤں سے، یعنی جو ان کو پکارنے والے بندے، جو لوگوں کو پکارتے ہیں حاجت روا سمجھ کر، مشکل کشا سمجھ کر، رب کریم نے فرمایا کہ جن کو پکارا جاتا ہے وہ ان کی پکار سے غافل ہے. تو اللہ رب العالمین نے سنانے کی بھی نفی کی اور سننے کی بھی نفی ہے کہ وہ دعائیں نہیں سنتے، لیکن تمہاری دعائیں نہیں سنتے، تمہاری دعاؤں سے غافل ہے. یہ بھی سننے کی نفی ہوتی ہے، چونکہ سننے سے علم حاصل ہوتا ہے. علم حاصل ہو جائے کسی چیز کا تو وہ پھر بے خبر نہیں کہلاتا، غافل نہیں کہلاتا. غافل کہنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ وہ یہ دعائیں نہیں سنتے، ان کی دعاؤں سے بے خبر ہیں، انہیں اس کی خبر نہیں ہوتی. اگر سن لیتے پھر بے خبر تو نہ رہتے. اللہ نے فرمایا کہ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، وہ ان کی دعاؤں سے، ان کی پکاروں سے غافل ہیں، انہیں نہیں معلوم کہ انہیں پکارا جا رہا ہے. اگر سن لیتے تو پھر تو علم ہوتا، پھر غافل کہنا درست نہ ہوتا. ہماری دعائیں نہیں سن سکتے مردے، ہم انہیں نہیں سنا سکتے، اس لیے ہمیں ان سے خطاب بھی نہیں کرنا چاہیے. الحمدللہ آل الحدیث کا یہی عقیدہ ہے کہ مردے نہیں سنتے. سماع موتیٰ کے معاملے میں آل الحدیث کے کئی ایک مناظرے بھی موجود ہیں. البتہ وہ مقامات کہ جہاں نص وارد ہو گئی ہے ان کو ہم مستثنا سمجھتے ہیں کہ وہ مستثنا ہیں، یعنی ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ثابت ہو یا قرآن سے انہیں ہم مستثنا مانتے ہیں، اور ہمارا ان کے بارے میں ایمان ہے کہ مردے نہیں سنتے، لیکن یہ خاص معاملہ ہے، یہاں مردے کا سننا ثابت ہے، اس کا ہم انکار نہیں کرتے. قرآن اور حدیث دونوں کو ساتھ لے کر چلتے. لیکن خضر عیاض بکھروی صاحب نے اس مسئلے کو بھی بنیاد بنایا، اس بات کی کہ آل الحدیث کا قرآن پر ایمان نہیں، یا اس بات کی بنیاد بنایا کہ جی آل الحدیث جو ہے وہ قرآن مجید پر حدیث کو، روایت کو ترجیح دیتے ہیں. روایت کہتے ہیں، وہ حدیث تو کہتے بھی نہیں ہم، روایت کو ترجیح دیتے ہیں. تو معاملہ جو ہے اس طرح کا ہے، تو اس وجہ سے وہ فتویٰ بھی لگاتے ہیں. ہم آپ کو ان کا فتویٰ بھی سنائیں گے. اب دیکھیے وہ کیا کہہ رہے ہیں اس بارے میں کہ قرآن کریم کا مسئلہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد کوئی نہیں سنتا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما انت بمسمع من فی القبور انک لا تسمع الموتى شیئا. شیئا یہ دوسرا مفعول ہے، لا تسمع باب متعدی ہے، اور متعدی کے دو مفعول ہوتے ہیں. الموتى ایک کو ذکر کیا، دوسرا مفعول ذکر نہیں کیا تعمیم کے لیے، یعنی کوئی مردہ کوئی چیز نہیں سنتا. قرآن یہ کہتا ہے، جبکہ اہل حدیث کہتے ہیں کہ مردہ جوتوں کی آہٹ سنتا ہے. اچھا، روایت میں آ گیا. دیکھیں ایک بات ہے اصول کی. اب دیکھیں انہوں نے آیت پڑھ کر کیا کہا
کہ کوئی مردہ کوئی چیز نہیں سنتا، کوئی مردہ کوئی چیز نہیں سنتا، جبکہ اہل حدیث کہتے ہیں کہ مردہ جو ہے وہ جوتے کی آہٹ سنتا ہے. اور ایسا کیوں کہتے ہیں؟ کہتے ہیں روایت میں آتا ہے. بے شک ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا انکار تو نہیں کر سکتے، حدیث میں آ گیا، اور یہ حدیث عام نہیں ہے، حدیث عام نہیں ہے کہ ہر وقت جوتے کی چاپ سنتے رہتے ہیں، جو جائے وہاں پر چلتا پھرتا رہے قبرستان میں تو مردے جو ہے وہ جناب ان کے جوتوں کی چاپ سن رہے ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے، حدیث خاص ہے. مسند احمد میں بھی ہے، صحیح مسلم شریف اور بعض دیگر کتب میں بھی یہ روایت مروی ہے. صحیح مسلم شریف 2870 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان المیت اذا وضع فی قبرہ انه لیسمع خفق نعالہم اذا انصرفوا. فرمایا کہ جب میت کو اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے، وضع کیا جاتا ہے، رکھا جاتا ہے، تو وہ جوتے کی چاپ سن رہا ہوتا ہے جبکہ وہ لوٹ رہے ہوتے ہیں. شرکا، جنازے کے شرکا جو اسے دفن کرنے کے بعد لوٹ رہے ہیں، ان کے جوتوں کی چاپ سنتا ہے. حدیث سے ثابت ہے. یہاں ہمارا معاملہ کیا؟ اسی طرح قلیب بدر کا واقعہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مشرکین مکہ جو بدر کی جنگ بدر میں قتل ہو گئے تھے، ہلاک ہو گئے تھے، ان کی لاشوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کنویں میں ڈلوا دیا تھا. قلیب بدر جس کو کہا جاتا ہے، کنویں میں ڈلوا دیا تھا. اب اس گھڑے کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ کر کے کھڑے ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا او فلان فلان کے بیٹے، او فلان فلان کے بیٹے. صحیح بخاری اور دیگر کتب میں یہ حدیث آتی ہے. تو اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے خطاب کیا. اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، صحیح بخاری شریف کی حدیث نمبر 3980 ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ انہم الان یسمعون، کہ اس وقت یہ سن رہے ہیں. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ بیان کیے کہ اس وقت یہ سن رہے ہیں. امی عائشہ نے بیان فرمایا کہ یسمعون کے بجائے یعلمون کہا کہ اس وقت یہ جان رہے ہیں، اس وقت یہ جان رہے ہیں. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس وقت کے لیے خاص ہے، یعنی اس وقت کی بات ہے، عمومی بات نہیں ہے، یہ خاص واقعہ ہے. اسی طرح صحیح بخاری شریف کے ہی اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے بارے میں آتا ہے کہ جب اللہ کے رسول نے یہ فرمایا، حدیث نمبر 3976، تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یا رسول اللہ ما تکلم من اجساد لا ارواح لها، آپ کیسے ان جسموں سے بات کر رہے ہیں جن میں روحیں ہی نہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا کہ والذی نفس محمد بیدہ ما انتم باسمع لما اقول منہ. فرمایا کہ تم ان سے زیادہ نہیں سن رہے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اس وقت تم ان سے زیادہ نہیں سن رہے. یعنی اللہ نے انہیں سنا دیا. ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جہاں ہمارے سنانے کی نفی کی، سورہ فاطر میں اللہ رب العالمین نے وہاں پہلے یہ بیان فرمایا کہ ان اللہ یسمع من یشاء وما انت بمسمع من فی القبور. اللہ جسے چاہے سنا سکتا ہے، آپ نہیں سنا سکتے، ہم نہیں سنا سکتے. ہمارے سنانے کی نفی کی ہے. تو جب ہمارے سنانے کی نفی کی ہے تو ہمیں انہیں پکارنا بھی نہیں چاہیے، ان سے مدد مانگنا بھی نہیں چاہیے. قبروں سے دور کی تو بات ہی چھوڑیے، قبر کے قریب جا کر بھی ان کو نہیں پکارنا چاہیے، ان سے دعا بھی نہیں کرنی چاہیے. نہ دعا کرنی چاہیے، نہ یہ کہنا چاہیے کہ جی آپ ہمارے لیے دعا کیجیے، جب وہ ہماری دعاؤں سے غافل ہیں، ہماری پکار سے غافل ہیں، ہماری ندا سے غافل ہیں، ہماری آواز سے غافل ہیں، بے خبر ہیں، سنتے ہی نہیں. اگر سن بھی لیں تو جواب تو نہیں دے سکتے، قبول تو نہیں کر سکتے، پھر ان کو یہ کہنے کی ضرورت کیا ہے کہ حضرت آپ ہمارے لیے دعا کیجیے. اگر ہم یہ عقیدہ رکھیں گے جی ہم کہیں گے کہ حضرت آپ ہمارے لیے دعا کیجیے تو وہ دعا کر لیں گے، تو پھر تو یہ ہوا نا کہ ہم نے جو بولا انہوں نے سنا اور جواب بھی دے دیا. جبکہ اللہ فرماتا ہے کہ لا يسمع دعاءکم، وہ تمہاری دعائیں نہیں سن سکتے، ولو سمعوا مستجاب لکم، سن لیا تو جواب نہیں دے سکتے، قبول نہیں کر سکتے. تو اس لیے ان کو نہیں پکارنا چاہیے. یہی ہمارا عقیدہ ہے. لیکن جو احادیث سے ثابت ہے اس کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے انہیں سنایا. چونکہ اللہ نے جہاں یہ بیان کیا کہ جی آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، اس سے پہلے اللہ نے بتایا کہ اللہ جیسے چاہے سنا سکتا ہے. یہ پابندی اللہ کے لیے نہیں ہے. تو یہ جوتوں کی چاپ سنانا، جوتوں کی آہٹ سنانا، یا قلیب بدر کا واقعہ یا کوئی اور ایسا خاص واقعہ جو احادیث سے ثابت ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ثابت ہے. ہمیشہ سے یہ احادیث بیان ہوتی چلی آ رہی ہیں. ہو سکتا ہے کسی کو غلط فہمی لگی ہو، لیکن جمہور اہل علم، بلکہ تقریباً تمام اہل علم بھی کہا جا سکتا ہے، جو کہ شاذ اور نادر لوگ جو ہیں وہ گنتی میں نہیں آتے، تو وہ سب اس بات کو تسلیم کرتے رہے. کسی نے قرآن کے خلاف نہیں کہا کہ مولوی صاحب سے قرآن کے خلاف کہہ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں مردہ سن ہی نہیں سکتا. حالانکہ اگر دیکھا جائے تو قرآن ہی سے مردے کا سننا ثابت ہوتا ہے. مثال کے طور پہ دیکھیے سورہ قمر، یعنی خاص موقع پر، عمومی سما کی بات نہیں کر رہا، سورہ قمر آیت نمبر 6 اور 7 اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فَتَوَلَّ عَنْهُ،
مشرکین کفار وغیرہ، ان کے بارے میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے اعراض کیجئے، نظر انداز کر دیجئے ان کو، یہ جو نالائکیاں کر رہے ہیں، جہالت سے پیش آ رہے ہیں، ان کے جو امور ہیں، تو ان کے بارے میں فرمایا کہ آپ ان سے اعراض کیجئے، ان کو نظر انداز کر دیجئے۔ پھر کیا فرمایا؟ قیامت کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوم یدعو الداعی الی شیء نکر، فرمایا کہ اس دن پکارنے والا پکارے گا ایک ناگوار بات کی طرف، یدعو پکارنا، وہ پکارے گا، وہ آواز دے گا، وہ ندا دے گا، الداعی پکارنے والا، جو ندا کرنے والا ہے، آواز دینے والا ہے، وہ آواز دے گا، وہ پکارے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا سورہ قمر آیت نمبر 6 آیت نمبر 7 میں کیا فرمایا؟ آگے فرمایا خشعن ابصارہم، نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، یخرجون من الاجداث کانہم جراد منتشر، فرمایا کہ پھر وہ اپنی قبروں سے ایسے نکل کھڑے ہوں گے گویا کہ وہ جیسا کہ وہ بکھری ہوئی ٹڈیاں ہیں، منتشر ٹڈیاں ہیں، پھیلی ہوئی ٹڈیاں ہیں، اس طرح نکل کھڑے ہوں گے سب قبروں سے۔ جب داعی یعنی پکارنے والا، یدعو پکارے گا، الداعی پکارنے والا، تو لوگ قبروں سے کھڑے ہوں گے، اس کی پکار کو سن کے قبروں سے کھڑے ہو جائیں گے، سارے قبروں میں پڑے ہوں گے، قیامت کا منظر ہے، سارے قبروں میں سب کے سب قبروں سے نکل کھڑے ہوں گے اس پکار کو سن کر کے۔ یہ مردے کا سننا ثابت ہوا۔ اب آپ کیا کہیں گے کہ یہ آیت قرآن کی دوسری آیات سے ٹکراتی ہیں، یعنی سورہ نمل کی آیت سے، سورہ روم کی آیت سے، سورہ فاطر کی آیات سے، جن میں اللہ فرماتا ہے کہ تم مردوں کو نہیں سنا سکتے، تم قبروں میں پڑے ہوئے کو نہیں سنا سکتے، مردے تمہاری دعائیں نہیں سن سکتے، ان کے خلاف ہے، کیونکہ اس میں آ رہا ہے کہ جی وہ پکاریں گے اور یہ سب قبروں سے کھڑے ہوں گے پکار سن کر کے، سب قبروں سے کھڑے ہو جائیں گے۔ اب ان کی پکارنے کے بعد وہ کھڑے ہوں گے، ان کے پکارنے کے بعد وہ کھڑے ہوں گے۔ اب یہ قرآن سے ہی مردوں کا سننا خاص موقع پر، عام نہیں، عموم نہیں ہے، عمومی قانون نہیں ہے، عمومی بات نہیں، عمومی قانون یہی کہ مردے نہیں سنتے۔ چند جو ہے وہ ایکسیپشنز ہیں جن کو مستثنیات کہتے ہیں، چند ایکسیپشنز ہیں، تو یہ ان ایکسیپشنز میں سے ایک ایکسیپٹ بات یہ بھی ہے، یعنی ایک مستثنا بات یہ بھی ہے کہ جی وہ قبروں سے کھڑے ہو جائیں گے سن کر۔ اب کوئی کہے کہ قرآن کی آیت آپس میں ٹکرا رہی ہیں، مولوی صاحب کیا جواب دیں گے آپ ان کو؟ یہی جواب دیں گے نا کہ جی یہ تو اللہ سنا رہا ہے، ان اللہ یسمع من یشاء، اللہ جب سور پھنکوائے گا قیامت کے دن، جب داعی ندا دے گا اللہ کا داعی، تو سب سن لیں گے، قبروں سے نکل کے کھڑے ہوں گے، انہی قبروں سے نکل کے کھڑے ہوں گے، کوئی اور اسپیشل قبر نہیں ہوگی کہ جن سے اٹھ کر کھڑے ہوں گے، انہی قبروں سے کھڑے ہوں گے سب۔ تو اللہ تعالیٰ سنا رہا ہے، اب تعارض نہیں ہے یہاں، اللہ سنا رہا ہے، نفی ہمارے سنانے کی ہے، نفی ہمارے دعاؤں کے سننے کی ہے، سنانے کی بھی ہے، سننے کی بھی ہے۔ یہ بات درست نہیں کہ جی سنانے کی نفی ہے، سننے کی نفی نہیں ہے، ہم کہتے ہیں سنانے کی بھی ہے، سننے کی بھی ہے، چونکہ لا يسمعوا دعاءکم، نہیں سنیں گے وہ، یہاں اسمع یسمع نہیں ہے، یہاں سمع یسمع ہوئی ہے۔ اللہ فرما رہا ہے نہیں سنیں گے وہ تمہاری دعاؤں کو، نہیں سنیں گے، ولو سمعوا، اگر سن لیں کہنے کا کیا مطلب؟ نہیں سنتے، اسی لیے فرمایا کہ اگر سن بھی لیں تو جواب نہیں دے سکتے۔ سنانے کی بھی نفی، سننے کی بھی نفی، لیکن ہماری، اللہ کے لیے نہیں۔ ان اللہ یسمع من یشاء، اللہ جسے چاہے، تو کوئی تعارض نہیں ہے، کوئی ٹکراؤ نہیں ہے سورہ قمر کی آیات میں اور ان آیات میں۔ لیکن مولوی صاحب کے قانون کے مطابق چونکہ جب حدیث میں کوئی اس طرح کی بات آتی ہے، مردے کے سننے کی خاص چند واقعات آتے ہیں، تو ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ جی یہ تو حدیث جو ہے یہ روایت ہے اور یہ قرآن کے خلاف ہے، قرآن کی حاکمیت ہے، تو ان روایت کو نہیں مانا جائے گا، ان کا انکار کیا جائے گا، یہ حدیث رسول ہی نہیں ہو سکتی۔ تو اب ان آیات کے بارے میں بولیں کہ جی یہ قرآن کی آیت نہیں ہو سکتی، بولیے گا، بات تو وہی ہے۔ جب یہاں آپ خاص کریں گے تو وہاں جو حدیث سے ثابت ہے، من مرضی سے نہیں، خواہشات نفسانیہ سے نہیں، خیالات سے نہیں، قیاسات سے نہیں، اجتہاد سے نہیں، رائے سے نہیں، دلیل سے ثابت شدہ حدیث سے تخصیص جو ثابت ہے اس کو مان لیجئے، کوئی تعارض نہیں، کوئی ٹکراؤ نہیں، اللہ نے سنایا، ہم نہیں سنا رہے، بات ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن مولوی صاحب اس میں اتنے شدت اختیار کرتے ہیں، اس قدر شدت اختیار کرتے ہیں کہ ایسی ہی باتوں کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ جی یہ اہل حدیث جو ہے وہ روایات کو قرآن پر ترجیح دیتے ہیں، اس لیے یہ بے ایمان اور گمراہ ہیں، ان کا فتویٰ سن لیجئے۔ سب سے بڑی بات ہے کہ غیر مقلد کا ایمان قرآن پہ نہیں۔ اگر کوئی ایسا اہل حدیث ہو جو کہے میں قرآن کو ترجیح دوں گا اور روایات کو قرآن کے تابع کر کے مانوں گا، تو پھر ہمارا اس کے ساتھ اختلافات فروعی مسائل میں ہیں۔ اور اگر کوئی روایتوں کو ترجیح دے قرآن پر، تو ایسے اہل حدیث کو ہم بالکل گمراہ اور بے ایمان سمجھتے ہیں، اس کے پیچھے قطعاً نماز نہیں ہوتی۔ یہاں مولوی صاحب باقاعدہ جلسے کے اندر سوال کا جواب دیتے ہوئے یہ فتویٰ دے رہے ہیں کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جی غیر مقلد کا قرآن پر ایمان نہیں ہے، غیر مقلد وہ اہل الحدیث کو ہی کہہ رہے ہیں۔ تو کیوں
کہتے ہیں کہ ایسا کوئی اہل حدیث ہو جو کہے میں قرآن کو ترجیح دوں گا اور روایات کو قرآن کے تابع کر کے مانوں گا، تو میں کہوں گا کہ مولوی صاحب پھر کوئی آپ سے کہے کہ جی آپ کتا حلال کہتے ہیں یا حرام کہتے ہیں، پھر سورۃ الانعام کی آیت نمبر 145 آپ کو پیش کر دے کہ جی اللہ فرماتا ہے نبی آپ کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ میں ان چیزوں کے علاوہ کسی کو حرام نہیں پاتا، اور مولوی خضر حیات صاحب جو ہیں وہ کتے کو، گدھے کو، بلی کو، چیتے کو، چوہے کو، ان چیزوں کو حرام قرار دے رہے ہیں، تو پھر آپ اسے کیا جواب دیں گے؟ تو پھر تو کوئی آپ پہ بھی فتویٰ لگائے گا جی مولوی خضر حیات کا قرآن پر ایمان نہیں ہے، قرآن پر ایمان نہیں ہے، کیونکہ کہتے ہیں کہ جی غیر مقلد کا قرآن پر ایمان نہیں ہے، سب سے بڑی بات یہ ہے۔ اور کیا وجہ ہے؟ کہتے ہیں روایت کو ترجیح دیتے ہیں۔ ایسا کوئی اہل حدیث ہو جو کہے میں قرآن کو ترجیح دوں گا، روایت کو قرآن کے تابع کر کے مانوں گا، پھر اس کے ساتھ اختلاف فروعی مسائل میں، پھر کہتے ہیں کہ اگر روایتوں کو ترجیح دے قرآن پر تو ایسے اہل حدیث کو ہم بالکل گمراہ اور بے ایمان مانتے ہیں۔ آپ سن چکے ہیں، فتویٰ دے چکے ہیں، وہ بے ایمان مانتے ہیں۔ تو اس طرح تو کوئی آپ کو بھی بے ایمان ثابت کر سکتا ہے۔ کوئی کہے گا جی قرآن میں خنزیر حرام ہے جانوروں میں سے، نہ گدھا حرام ہے نہ کتا حرام ہے، مولوی خضر حیات صاحب نہ کتا کھاتے ہیں نہ گدھا کھاتے ہیں، لہٰذا مولوی صاحب جو ہے نا وہ اس کو حرام بھی قرار دیتے ہیں، تو ایک کھانا نہیں کھانا نہ کھائیں لیکن حرام تو نہ کہیں، حرام بھی کہتے ہیں، یہ روایت کی وجہ سے کہتے ہیں، ان کا جی قرآن پر ایمان ہی نہیں ہے۔ آپ اس نالائق کو کیا جواب دیں گے؟ آپ سے پہلے بھی پوچھ چکا ہوں، اس طرح اگر آپ فتوے لگائیں گے تو آپ پہ بھی لگیں گے، تو بے ایمان قرار دے رہے ہیں۔ حالانکہ بے ایمانی کی کیا بات ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حدیث کا انکار، منکر حدیث پر تو لوگوں نے بے ایمان ہونے کے فتوے لگائے ہیں، لیکن حدیث ماننے والوں پر، حدیث ماننے کی وجہ سے تو مولوی صاحب یہ حدیث ہے اور خاص ہے۔ اب یہی وجہ، یعنی جس بنیاد پر ہمیں کہہ رہے ہیں، جو مثالیں انہوں نے دیں سماع موتا کی، یہ چند اور مثالیں دیں، ان میں سے بعض مثالیں تو خود ان کے اکابر کے یہاں پائی جاتی ہے۔ مثلا سماع موتا کی مثال ہی لے لیجئے، اس کے اندر ان کے اکابر کا کیا عقیدہ ہے؟ سرفراز خان صفدر صاحب شیخ الحدیث گجرانوالہ کے ماضی قریب میں فوت ہوئے، ان کی باقاعدہ تصنیف ہے سماع موتا کے مسئلے پر، دلائل کے ساتھ ساتھ وہ اپنے اکابر کے موقف بھی اس میں نقل کر رہے ہیں۔ اسی طرح ان کی ایک دوسری کتاب ہے تذکیر الصدور، اس میں بھی انہوں نے سماع موتا کی بحث کی ہے۔ صفحہ 392، 393، 394 پر اپنے اکابر کے اقوال نقل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کئی اقوال حضرت مولانا تھانوی تحریر فرماتے ہیں، چونکہ بعض احادیث میں مردوں کا سننا قریب جگہ نہ کہ بعید جگہ سے وارد ہے، اس لیے بعض علماء نے آیت کے معنی میں کہا کہ مراد سماع منفی سے، یعنی وہ سماع جو نہیں سنا جا سکتا، جو نفی کی گئی ہے، سے سماع نافع ہے، یعنی فائدہ مند سماع ہے۔ یہ بیان القرآن کا حوالہ نقل کیا سرفراز صاحب نے، قاضی ثناء اللہ پانی پتی کی تفسیر نقل کی، اور اس کے بعد جناب آگے چل کے انور شاہ کشمیری صاحب کا قول نقل کیا، ان کی تشریح فیض الباری صحیح بخاری شریف جلد 2، یعنی فیض الباری جو شرح صحیح بخاری ہے جلد 2 صفحہ 467 پر کہ وقل، کہتے ہیں میں کہتا ہوں والاحادیث فی سمع الاموات قد بلغت مبلغ التواتر، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ سماع کی احادیث جو ہیں وہ متواتر کے درجے کو پہنچی ہوئی ہیں سماع موتا کی۔ اور اسی طرح عرف الشذی سے ان کا قول نقل کیا کہ ذخیرہ حدیث جو ہے وہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ مردہ سنتے ہیں، یہ بنیاد یہاں بھی پائی جاتی ہے۔ اب اسی طرح انہوں نے شبیر احمد عثمانی صاحب کا قول نقل کیا، میں اسکین لگا دوں گا، عبارات آپ کے سامنے آ جائیں گی، آپ پڑھ لیجئے گا۔ تو ان مقامات پر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے بھی کہا کہ شبیر احمد عثمانی صاحب نے بھی کہا کہ مردہ سنتے ہیں۔ اب آپ کیا کہیں گے ان کو؟ اپنے ان اکابر کو کہیں گے کہ جی یہ تو سارے بے ایمان ہیں؟ کہیں گے ان کو؟ نہیں کہیں گے تو پھر ہمیں کہنے کی کیا وجہ ہے؟ کوئی خاص بغض ہے اہل حدیثوں سے؟ اگر نہیں تو انصاف کیجئے، پھر کہیے کہ جی یہ بھی سب ان کے لیے بھی میرا یہی فتویٰ ہے، کہیے ذرا سا، ہم بھی دیکھیں آپ کتنے منصف مزاج ہیں۔ خاص بغض ہے آپ کو اہل حدیثوں سے جس کی وجہ سے آپ یہ فتویٰ لگا رہے ہیں۔ اسی بیان کے اندر، اسی سوال کے اندر، یہ 1.5 سے 2 منٹ کا کلپ، اسی کے اندر سوال ہوا نماز کس کے پیچھے پڑھنی ہے کس کے پیچھے نہیں، تو قانون بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں قانون سمجھ لیں۔ اس میں قانون سمجھ آ گئی، قانون یہ ہے کہ اگر ایسا ایریا ہے جس میں اکثر آبادی موحدین کی ہے، جیسے سعودی عرب ہے، اب سعودیہ میں کسی بدعتی مشرک کی کوئی مسجد نہیں، اور دور دراز تک ہم چلے سعودیہ میں سب موحدین ہیں، جہاں پر بھی امام ہوگا عملی کوتاہیاں اپنی مقام پہ، عقیدہ سب موحد ملے، تو وہاں ہم نے کوئی مشرکوں کی مسجد نہیں دیکھی، وہاں تحقیق کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اور جہاں شرک زیادہ ہے، بدعت زیادہ ہے، تو وہاں پر جب تک تحقیق نہ ہو کہ امام کا عقیدہ صحیح ہے، اس وقت تک آپ اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے۔ کیا قانون بیان کیا؟ قانون یہ بیان کیا کہ جی جہاں پہ سب موحدین کی مسجد ہو، جیسے سعودی عربیہ ہے، مثال سعودی عربیہ کی دی کہ وہاں کسی بدعتی مشرک کی مسجد نہیں ہے، عقیدے میں سب موحد ملے ہیں، وہاں تحقیق کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہاں آپ نماز پڑھ لیں، بیان کر رہے ہیں۔ یہ سماع موتا کا مسئلہ
جو ان کے نزدیک ان مسائل میں سے ہے، یعنی خاص خاص مواقع پر، عموم کی ہم انکار کر رہے ہیں، بار بار میں یہ بات کہہ چکا ہوں، جو ثابت ہے، جہاں ثابت ہے بس وہیں تک ماننا ہے، اس سے آگے نہیں بڑھنا، کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ مردے نہیں سن سکتے، تم نہیں سنا سکتے۔ تو یہی مسئلہ بعینہ ہی، یعنی مولوی صاحب نے یہ مثال دی نا جی، اس کا ثبوت کیا ہے کہ یہ لوگ قرآن کو ترجیح نہیں دیتے، روایات کو ترجیح دیتے، روایات کو حاکم مانتے، قرآن کو کی حاکمیت کے قائل نہیں ہے۔ تو مثالیں جو دی ان میں سے ایک مثال یہ بھی ہے، یہی مثال خود سعودیہ کے یہاں پائی جاتی ہے، سبھی جانتے ہیں، اہل علم بخوبی جانتے ہیں کہ سعودیہ عربیہ میں ملکی سطح پر حکومت کی طرف سے لجنت الدائمہ قائم ہے، فتاوی کے لیے کمیٹی قائم ہے، لوگ ان سے فتاوی پوچھتے ہیں، وہ فتوے دیتے ہیں، اور ان کے فتوے پورے سعودیہ میں چلتے ہیں، اور باقاعدہ پچھلے جو فتوے دیے گئے وہ شائع بھی ہوئے۔ پہلے ان کے مفتی اعظم جو ہیں شیخ بن باز اور رحمہ اللہ تھے، مفتی اعظم سعودی عربیہ، ان کا فتویٰ ہے یہ اللجنۃ الدائمہ کی پہلی جلد میں صفحہ 477 پر سوال ہے، 478 پر جواب ہے، اس میں یہ فتویٰ دیا گیا ہے، شروع میں یہی لکھا کہ سماع الاصوات من خواص الاحیاء، آوازوں کا سننا یہ زندوں کے خواص میں سے، فَإِذَا مَاتَ الْإِنسَانُ ذَهَبَ سَمْعُهُ، جب انسان مر جائے تو اس کی سمع جو ہے وہ چلی جاتی ہے، سماعت چلی جاتی ہے، فَلَا يُدْرِكُ أَصْوَاتَ مَنْ فِي الدُّنْيَا، تو وہ ان لوگوں کی آوازوں کو نہیں پا سکتا جو دنیا میں ہیں، ولا یسمع حدیثہم، ان کی باتیں بھی نہیں سن سکتا۔ پھر دلائل دیے آگے، پھر انہوں نے قلیب بدر والی مثال بھی دی ہے، اس کے نام ساتھ لگا رہے ہیں، اور کہا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہے۔ پھر آگے انہوں نے قرع نعال والی بھی دی کہ بھئی یہ اصل عام سے خارج ہے، اصل عام سے خارج ہے، مستثنی معاملہ ہے، اور اسی طرح انہوں نے سلام والا مسئلہ بھی پیش کیا، سعودیہ والے بھی قائل ہیں۔ اہل الحدیث کو آپ کہتے ہیں کہ بے ایمان ہیں، جو روایت کو ترجیح دیتے ہیں وہ گمراہ اور بے ایمان ہیں، اور روایت کی ترجیح کی مثال میں سماع موتا والی مثال آپ خود لائیں، خف کے نعال والی حدیث تو باقاعدہ آپ نے بیان بھی کی ہے، یہ تو وہ بھی قائل ہیں اس کے، تو کیا کہیں گے آپ؟ پورے بلاد عرب کی تکفیر کر دیں گے کہ جن میں سے کسی کے بھی پیچھے نماز نہ پڑھیں، سب مشرک ہیں، بدعتی ہیں، بے ایمان ہیں، گمراہ ہیں۔ اگر آپ ان کو نہیں کہہ رہے، ان کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں، تو پھر پاکستان ہندوستان کے اہل الحدیث کا کیا قصور ہے؟ سوچئے گا مولوی صاحب، یا تو پھر یہ کہ آپ کو تحقیق نہیں ہوگی سعودیہ کی، بغیر تحقیق کے علامہ بننا اور پھر فتوے دینا تو مناسب بھی نہیں لگتا۔ اگر آپ غور کریں گے تو یہ بات آپ پر واضح ہو جائے گی کہ قرآن اور حدیث کے درمیان ٹکراؤ نہیں ہے، ٹکراؤ ذہنی اپچ ہے، ذہنی خیال ہے، بلا وجہ آپ کے ذہن میں یہ وسوسہ بیٹھ گیا ہے کہ یہ احادیث قرآن کے خلاف ہیں، وگرنہ عام اور خاص والا معاملہ ہے، جس کی 6 مثالیں آپ نے دی تو 6 میں آپ کو قرآن سے دے چکا ہوں کہ آپ خود بھی وہاں تخصیصات کے قائل ہیں۔ اللہ رب العالمین آپ کو سمجھ عطا فرمائے، حدیث کی اہمیت جس طرح سے کم کرنے کو اپنا مشن بنائے بیٹھیں، اللہ ہی آپ کو اس باطل مشن سے روکے اور توحید و سنت کی حق والی ندا بلند کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔